अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। खड़ी फसलें, ज़रई रकबा, घर, मकानात और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सैलाब के हाथों तबाही और इंसानी जानों के ज़िया ने आज बिलाखिर हुकूमत को मुल्क भर में ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी लगाने पर मजबूर कर दिया है और जिसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में मुशावरत के बाद मुल्की सतह पर क्लाइमेट और एग्रीकल्चरल इमरजेंसी के नफाज का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक इस इमरजेंसी के तहत इक़दामात के लिए वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत एक आला सतही कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें दीगर वफाकी वज़रा और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी शामिल होंगे, जो फ्लड रिलीफ और रिकवरी के हवाले से मिलकर तजावीज़ मुरतब करेंगे। जबकि इमरजेंसी इक़दामात पर पॉलिसी तरतीब देने के लिए एक एपेक्स कमेटी भी तश्कील दी जाएगी, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला को शामिल किया जाएगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए वफाक अपने हिस्से का काम करेगा, मगर इसी तनाजुर में सूबों को भी अपना हिस्सा डालना होगा। इस इमरजेंसी का नफाज एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब हालिया सैलाब के बायस मुल्क भर में और ख़ास तौर पर पंजाब के 25 लाख एकड़ ज़रई रकबे की शदीद जो है मुतासर होने और चावल की 60% से ज़ायद फसल के तबाह होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ कपास, गंदम, गन्ना और मकई समेत दीगर फसलों और ग़िज़ाई अजनास के भी बड़े पैमाने पर तबाह होने का तखमीना सामने आ रहा है। जबकि NDMA के आदादो शुमार के मुताबिक 26 जून से लेकर अब तक मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाली हलाकतों की तादाद 928 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि सैलाब मुतासरीन की तादाद 37 लाख से तजावुज़ कर गई है। हुकूमत को ये इमरजेंसी क्यों लगाना पड़ी और इसका नफाज कैसे होगा, इस इमरजेंसी लगाने का मतलब एग्जैक्टली है क्या, ये हम जानेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर और कौमी असम्बली में नून लीग के चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आज आप ही थे इस सारी इमरजेंसी का चेहरा और आपने अवाम को आगाह किया, बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी थी। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके चीदा नुकात हैं क्या। ये हम जानते हैं कि एहसन इकबाल साहब इसकी जो कमेटी है उसको हेड करेंगे, फिर एक एपेक्स कमेटी बनेगी जिसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो होंगी, लेकिन जो वे फॉरवर्ड है वो तजावीज़ क्या बना ली हैं गवर्नमेंट ने कि इस इमरजेंसी में करना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज सुबह 10:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास हुआ जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सरबराही, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने काबीना की मीटिंग को ओपन किया तो सबसे पहले उन्होंने कल जो मेजर अदनान शहीद हुए हैं उनके जनाजे के हवाले से उस सारे वाक़े का ज़िक्र किया, और फिर उनकी जो फैमिली है, उनके जो वालदैन हैं, उनके अज़म और हौसले का उन्होंने ज़िक्र किया कि किस बहादुरी के साथ उन्होंने ये बात की कि हमें अपने बेटे पे फ़ख्र है जिसने अपनी जान जो है इस वतन के लिए कुर्बान की। और उसके बाद सिक्योरिटी के बाकी जो इश्यूज़, जो चैलेंजेस मुल्क को दरपेश हैं, उनके हवाले से, और फिर सैलाब पे बड़ी तफसील से बात हुई। अब तफसील सैलाब से जब बात हुई तो तमाम जो मेंबरान कैबिनेट हैं उन्होंने अपने अपने इलाकों का अहवाल दिया, अपनी अपनी राय का इजहार किया। उसमें टेक्निकल इनपुट भी थी, उसमें इलाकों की क्या सिचुएशन चल रही है वो भी थी। जो क्लाइमेट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी उस पर गुफ्तगू की। तो इस तमाम गुफ्तगू के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने और कैबिनेट ने यह फ़ैसला किया कि ज़रूरी है कि हम इस मसले को, जो सैलाब के बाद जिसकी सूरत हाल इस वक्त हम, जो आपने ख़ुद भी कहा, दरपेश है, इसको कैसे टैकल करें, नंबर 1। नंबर 2, जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अगले साल शायद बारिशों की तादाद 20-25% ज़्यादा हो, ज़्यादा सीवियर भी होगा। यस, ज़्यादा सीवियर होगी, तो उसको हमने कैसे एनकाउंटर करना है। तो फिर काबीना ने प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में ये फ़ैसला किया कि एक इमरजेंसी जो है वो ज़राअत के हवाले से, दूसरी इमरजेंसी जो है वो क्लाइमेट के हवाले से, इनका ऐलान किया जाए। अब इसका आगे होना क्या है, वो ये होना है कि कमेटी तो तश्कील दे दी गई, वज़रा की आपस में मुशावरत होगी, वफाकी वज़रा की, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो सूबे हैं, चूँकि बुनियादी तौर पे ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट हैं, और सूबे बुनियादी तौर पे अपने अपने इलाके में ज़राअत को भी देखते हैं और क्लाइमेट को भी देखते हैं। तो सूबों के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें उनके वज़राए जो आला हैं उनकी सरबराही में उनके साथ थारोब्रेड डेलिब्रेशंस होंगी। वफाक के वो तमाम फोरम्स जो ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, बाकी और फोरम्स हैं जिन पे वज़राए आला बैठते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उन्हें भी यूटिलाइज़ करके और हंगामी इजलास भी तलब किया जा सकता है। फिलफौर हम सब बैठ के सबसे पहले इस बात का तयन करेंगे कि कितना नुकसान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की वजह से हो चुका है, जिसमें जानी, माली। और टाइम फ्रेम क्या है डॉक्टर साहब? ये टाइम फ्रेम इसमें नहीं दिया गया। अच्छा, लेकिन इमरजेंसी का मतलब ये है कि ये सारे इकदाम हंगामी बुनियादों के ऊपर हों।
کیونکہ پی ایم صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تخمینہ لگائیں گے کہ نقصان کتنا ہوا ہے، تو اگر تخمینہ ابھی تک نہیں لگایا تو کتنے عرصے میں تخمینہ لگا کے باقاعدہ رول آؤٹ کر دینے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو وہ سرگرمیاں جاری ہیں کہ جو سیلاب کا جو نقصان ہے اسے روکا جا سکے، اور جو سیلاب کا پانی ہے جن علاقوں کو زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے اس میں بند توڑ گئی یا بند باندھ گئے کیسے ان علاقوں کو، بڑے شہروں کو بچایا جا سکتا ہے، بڑے رقبوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس وقت تو وہ ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور اب سیلاب کا پانی، آخری ایک بات، سندھ میں داخل ہو رہا ہے، اب سندھ کو کیسے بچا سکتے ہیں، کم سے کم نقصان ہو، یہ آپریشن اب یہ چل رہے ہیں۔ جب تھوڑا پانی میں ٹھہراؤ آئے گا اور آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اس کے بعد سیکنڈ یہ ہوگا کہ آپ نے فوری طور پہ ان نقصانات کا تخمینہ لگانا ہے۔ جب تخمینہ وہ آ جائے گا این ڈی اے میں، اس میں، اور پروونشل ہمارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ اس میں اپنا مرکزی کردار ادا کریں گی، ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ اتھارٹیز موجود ہیں۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 2022 کی طرح ہم نے جو عالمی ادارے ہیں یا دوسرے ممالک ہیں ان سے بات کرنی ہے کہ ہمیں اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کیا عالمی امداد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آپ یہ کہیں کہ اسٹیپ ہوگا۔ کلائمیٹ فائنینسنگ ہونی تھی، مطلب وفاق میں پہلے اس کو مکمل کر لوں نا، جی، اس کے بعد پھر آپ اس اسٹیپ پہ جائیں گے کہ آپ نے عالمی اداروں سے اور بین الاقوامی دنیا سے مدد مانگنی ہے یا اپنے ریسورسز پہ انحصار کرنا ہے۔ زیادہ رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ شاید ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے اپنے جو ریسورسز ہیں اس کے تحت ہم استعمال کیا جائے اور ان نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر دوبارہ صوبوں کو ساتھ ملا کے وہ تمام تر اقدامات کیے جائیں کہ جس سے موسمیاتی تبدیلیوں سے اگلے سال یہ ساری صورتحال پیدا نہ ہو، کلاؤڈ برسٹ نہ ہوں، جو نالے ہیں اور جو دریا ہیں، جو ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں انہیں کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، جو قدرتی پانی کی گزرگاہیں ہیں انہیں سیف کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور ان کے اندر جو انکروچمنٹس کر کے ان کے راستوں کو تنگ کر دیا گیا ہے اور پانی سیلاب کی شکل میں باہر نکل آتا ہے، ایسی بھی صورتحال بہت ساری جگہوں پہ رہی ہے، انہیں کنٹرول کیا جا سکے۔ تو وہ انکروچمنٹ ڈرائیو مثال کے طور پہ ایک بڑا اہم اب ایشو ہے، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ لوگ انوالو ہو جائیں گے جن کے مکانات اگر درمیان میں ہیں تو مکانوں جی میں نے اسی لیے بات کی ہے کہ یہ سارا کام صوبوں کی مشاورت کے ساتھ ہوگا، سٹیپ وائز چیزیں یہ ہوں گی ساری، آپ کے پاس جتنا بھی آگے ٹائم ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہنگامی بنیادوں کے اوپر اسی لیے کہا گیا کہ کلائمیٹک ایمرجنسی یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آگاہ بھی کرتے رہیں گے پریس بریفنگز کے ذریعے کہ کیا کیا اقدامات ہو چکے ہیں، کیا کیا فیصلے ہو چکے ہیں، اور ان کے کیا مثبت نتائج ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے آگے آنے ہیں۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب مثال کے طور پہ چونکہ صوبوں کا ذکر کیا ہے آپ نے بھی، پی ایم صاحب نے بھی، تو صوبوں میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ پنجاب ہے جو کہ 60% پاکستان کا فوڈ باسکٹ بھی ہے۔ سو اس کے حوالے سے کیا پلاننگ ہوئی، کیا تجاویز سامنے آئیں کابینہ کے اجلاس میں، دیکھیے، اور اس کو وفاق کیسے ریسکیو کرے گا؟ دیکھیے اس میں جو وفاق اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، لیٹس بی ویری کلیئر۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ ساری سچویشن کو وفاق اکیلا ہینڈل کرے، نہیں کر سکتا، صوبے ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے، ٹیکنیکل سپورٹ بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ریسورسز بھی صوبے سپینڈ کریں گے، تب یہ معاملات قابو میں آئیں گے۔ اب اس وقت پنجاب کی آپ نے اسپیسیفکلی بات کی، تو پنجاب کے بارے میں جو ڈسکشن ہوئی وہ یہ تھی کہ کون کون سی فصلوں کا کتنا کتنا نقصان ہوا ہے۔ لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ زیر آب ہے، اب اس وقت گنا ہے، اس وقت چاول ہے، اس وقت اپنا کاٹن ہے، یہ وہ فصلیں ہیں۔ گورنمنٹ کی اطلاعات کتنے ایکڑ اراضی کی ہے؟ ابھی نہیں ایگزیکٹلی فگرز ڈسکس نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 2، تو یہ جو فصلیں کتنی تباہ ہوئی کس کس علاقے میں، نمبر 2 ابھی اس کے بعد گندم کی بجائی کا سیزن آنا ہے، جو میں کہوں گا کہ اگلے چند ہفتوں کی بات ہے۔ اس وقت تک سیلاب کی صورتحال کیا ہوگی، گندم جن علاقوں سے آتی ہے وہاں پہ سیلاب ہے اور اکثریت علاقے میں ہے، اب وہاں ٹائملی گندم کو بویا جا سکے گا یا نہیں، ایسے کون سے اقدامات ہیں جو ہم اٹھا کے ان علاقوں کو اس قابل بنائیں کہ وہاں بر وقت گندم کی بجائی ہو، اس سے پھر ظاہر ہے آپ کی جیسے آپ نے کہا فوڈ باسکٹ، تو آپ کی غذائی قلت پیدا نہ ہو آنے والے دنوں میں۔ یہ سارے وہ پیرامیٹرز ہیں، یہ سارے وہ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور اس پہ عملی اقدامات انشاءاللہ فی الفور شروع کر دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب وفاق یہ کہتا ہے کہ صوبوں کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، وفاق مدد کرے گا، لیکن صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، تو صوبوں میں تو اپنی تباہی آئی ہے اور ان کے پاس بھی ظاہر ہے لمیٹڈ ریسورسز ہیں۔ اب جتنی بڑے پیمانے پہ تباہی پنجاب میں آئی ہے، 37 لاکھ سے زائد لوگوں کے متاثر ہونے کی اگر بات ہو رہی ہے، 928 جانیں جو ہیں وہ ہم کھو چکے ہیں سیلاب کے اس میں، تو کیا اب زیادہ بوجھ وفاق پہ پڑے گا؟ نہیں، وفاق پورا بوجھ اٹھائے گا، یہ بالکل ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں کہ ہم پورا بوجھ اٹھائیں گے۔ لیکن دیکھیں نا، مثال کے طور پہ این ڈی اے میں ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی،
اب ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پورے پاکستان بھر میں جہاں بھی خدا نخواستہ سیلاب آئے, این ڈی اے میں ذمہ دار ہے, کوئی زلزلہ آئے, کچھ آئے, سارے گھر بیٹھے این ڈی اے میں کرے. ایسا نہیں ہے. پی ڈی اے میں پی ڈی ایم میں ہیں جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, اور موقع کے اوپر پہنچ کے سب سے پہلے جو ریسکیو کا کام کرنا ہوتا ہے وہ پی ڈی ایم ایز نے کرنا ہے. آفت آ سکتی ہے یا آ رہی ہے, وہ جو تھریٹ انالیسز ہے وہ این ڈی اے میں, پھر اس کے بعد کولیبریشن کرنا, کوآرڈینیٹ کرنا, تو یہ تھوڑا سا نا ٹاسکنگ میں فرق ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے ہمارا این ڈی اے میں کا ابھی ہم کابینہ کے ممبران اس دن کیبنٹ میٹنگ سے اپنا اسمبلی کے اجلاس سے اٹھ کے سارے گئے اسپیکر صاحب کی سربراہی میں, این ڈی اے میں ہیڈ کوارٹر دیکھا. مطلب دنیا جہاں کی ہر انفارمیشن وہاں پہ براہ راست آ رہی ہے, اور وہ درجہ بدرجہ ان کنسرنڈ علاقوں کو پاس آن ہو رہی ہے کہ کس کس علاقے میں کیا کیا چیز جو ہے وہ متوقع ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ جب خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو این ڈی اے میں وفاق کے ذریعے اپنا حصہ ڈالتی ہے. وفاق این ڈی اے میں کو امپاور کرتا ہے کہ آپ میرے ریسورسز بھی لے کے جائیں, ہم بھی ضرور کرتے ہیں, لیکن صوبے چونکہ جو ریسورسز ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں آلریڈی ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر, یہ ریسورسز ان کو دے دیے جاتے ہیں, وہ خود بھی کلیکٹ کرتے ہیں, تو ان کے پاس میجورٹی ریسورسز ہیں ان ایشوز کو ٹچ کرنے کے لیے اور وہاں پہ کام کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور گلا بھی آتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں, مختلف ہم انٹرویوز بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کے, ہمارے رپورٹرز جا رہے ہیں فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں اور گاؤں میں, دیہاتوں میں, تو وہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریچنگ ہوتی ہے, اور آپ نے بھی اپنے اسٹارٹ کے ایک پہلے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ شہروں کو, انفراسٹرکچر کو بچانا ہے, تو جب بند توڑے جاتے ہیں, بندوں کی آپ نے بات کی, تو جب بند توڑے جاتے ہیں یا اڑائے جاتے ہیں ڈائنامائٹ سے, تو وہ پانی جب ڈائیورٹ ہوتا ہے تو وہ ایک عام غریب آدمی کی زمینوں میں, فصلوں میں, گھروں میں, دیہاتوں میں جاتا ہے, اور وہ یہ گلا کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ بھئی آپ شہروں کو بچاتے ہیں اور ہم غریب آدمیوں کو آپ پانی کا نشانہ بنا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ظاہر ہے اگر کوئی تھوڑا بہت نقصان جس کا ہوگا اس نے گلا تو کرنا ہے, اور وہ گلا جو کرتے ہیں وہ حق بجانب ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ نقصان جو آپ کا ملٹی بلینز ڈالرز میں ہو رہا ہے, اور سب سے بڑی بات اس کو بھی چھوڑیں جہاں پہ انسانی جانوں کے زیاں کا شدید خطرہ لاحق ہے, کہ آپ اتنے جو آبادی ہزاروں میں, لاکھوں میں موجود ہے, اس کو آپ فل فور ریسکیو نہیں کر سکتے. اور ایسے ایریے بھی ہیں جہاں پہ آبادیاں نہیں ہیں, اسکیٹرڈ آبادیاں ہیں, ریسکیو لوگوں کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے. پنجاب میں انسانی جانوں کا نقصان اس لیے کم ہوا کہ الحمدللہ سیلاب کی چونکہ پہلے سے پروڈکشنز تھیں, یہ سارے ادارے جن کا میں نے نام لیا, تو سیلاب آنے سے پہلے لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کرائی گئی, ان کی سپورٹ کی گئی, انہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مکمل ہیلپ کی کہ یہ اگلے 1 یا 2 دن میں یا 3 دن میں یہاں پہ پانی نے آنا ہے اور آپ نے یہ علاقہ جو ہے یہ خالی کرنا ہے. تو یہ بڑی ایک ٹیکنیکل طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں, آپ اسے ایک سنگل سویپنگ اسٹیٹمنٹ سے آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. سارے پاکستانی ہیں, سارے انسان ہیں, سب سے ہمیں اتنی ہی ہمدردی ہے, لیکن صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے میسیو اور کلیکٹیو ڈیمیج اس کو کیسے بچانا ہے, اور ایسا ایریا کہ جس میں آپ ڈیمیج کنٹرول مکمل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوگا, ان کو آپ تھوڑا کرتے ہیں کہ پانی کو تھوڑا ڈائیورٹ کریں. باقی کوئی اور کرائٹیریا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جس کے تحت اس کے علاوہ پانی کو یا تو بند توڑا جائے, اور بعض علاقوں میں بند بنائے بھی جاتے ہیں تاکہ ڈائریکٹ پانی کی جو ہٹ ہے ان علاقوں کو نہ پڑے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک اور ایشو بھی چل رہا ہوتا ہے, اور وہ ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ورسز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اور کیونکہ پیپلز پارٹی تو آپ لوگوں کے اتحادی ہیں سندھ میں, تو آپ لوگ ٹھیک ہے ایک پیج پر ہیں بہت ساری چیزوں میں. اب کے پی کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے, اور وہ کے پی کا مسئلہ ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ وہاں پر باجوڑ میں سیلاب بھی آئے, یہ وہی باجوڑ ہے جہاں پر آپریشن ہو رہا تھا. آپ نے بھی میرے کہا کہ آپریشنز چلتے رہتے ہیں, اور آپریشنز کی کوئی وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حتمی آپریشن یہ آخری تھا یا وہ پہلا تھا, یا وہ چلتے رہتے ہیں. اب اس وقت بھی وہاں پر ایک یہ ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے جہاں پر کہ بنیر میں اور دیگر اضلاع میں لوگوں کو واپس بسانے کا کام ہونا چاہیے. وہاں پر وہ لوگ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں آپریشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. آپ کی اطلاعات کیا ہیں, کتنا عرصہ وہاں پر آپریشن چلے گا, اور ان لوگوں کو واپس گھروں میں سیٹل ہونے کا کیا معاملہ کریں گی گورنمنٹ, کیونکہ ظاہر ہے وفاقی حکومت آن بورڈ ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں پہ, اٹ از ناٹ جسٹ اونلی دا پروونشل گورنمنٹ جس کو پتا ہو کہ بھئی آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو آپ اس کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی دیں کہ آپریشنز وہاں پر جو ہو رہے ہیں باجوڑ کے وہ کب تک ختم ہو سکیں گے. اور بالکل جب آپریشن کی بات آتی ہے نا, تو بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے یا تاثر لیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے, اور جو مقامی آبادی ہیں انہیں نقل مکانی کرائی جا رہی ہے فورسفلی, یا وہاں پہ جناب کوئی بہت شد و مد سے کوئی ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے.
یہ آپریشن جو اس وقت جو آپریشن ابھی جو ہو رہے ہیں نا، یہ اس طرح کی آپریشن نہیں ہے، یہ ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ علاقوں میں کچھ مخصوص جگہوں پہ جہاں پہ یا دہشت گرد کارروائی کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے، اس جگہ ان کے ٹھکانے ہیں، یہاں وہ چھپے ہوئے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں اور دوبارہ یہاں آ جاتے ہیں، یا یہاں سے نکل کے وہاں دہشت گردی کرنے کے بعد اس جگہ جا کے انہوں نے پناہ لینی ہے. تو یہ انٹیلیجنس بیسڈ اور ایونٹ بیسڈ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی جیسے میں نے مثال دی تھی سٹیز تو ہم نے دیکھی تھی کہ جب انہوں نے خالی کرایا تو انہوں نے کہا بھائی آپ ادھر آ کر رہ لیں، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے فار دا ٹائم بینگ اور ویری لمیٹڈ اینڈ سلیکٹڈ ایریاز. اب جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا تو وہ آپریشن اسی علاقے میں ہوا نا. اب جو ہوزدار میں جو بچوں کی بس کے اوپر حملہ ہوا تو انہیں وہیں دہشت گردوں کو ڈھونڈا جانا تھا نا. اب اس حملے کے ملزمان کو یا اس ملوث دہشت گردوں کو آپ کے پی میں تو نہیں ڈھونڈ سکتے. اب وہ کہیں جی ہمارے خلاف، بھائی جگہ کا تعین دہشت گرد کرتے ہیں کہ کہاں انہوں نے یہ بزدلانہ کارروائی کرنی ہے اور کہاں انہوں نے کس ایریے کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور پھر ہم ان کو انہی ایریاز کے اندر جو ہے ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے. کیونکہ اس حوالے سے میں نے سوال اس لیے بھی آپ سے کیا کہ اڈیالہ سے ایک پیغام علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ آیا ہے کہ اگر مریم صاحبہ جاپان جا سکتی ہیں تو تم افغانستان کیوں نہیں جا سکتے. تو جس پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج بڑا انٹرسٹنگ وہ اپنا بیان دیا. انہوں نے کہا میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں بن رہا، گورنمنٹ مجھے پاسپورٹ ہی نہیں بنانے دے رہی اور الزام مجھ پہ یہ لگ رہا ہے کہ میں ان کا آدمی ہوں، تو میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں بن رہا تو میں کیسے جاؤں. لیکن خان صاحب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں افغانستان چلا جاؤں تو میں پوری کوشش کر سکتا ہوں. اب اس سچویشن کو وفاقی حکومت کس طرح سے ہینڈل کرنے کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس سچویشن کو یعنی جاپان کے دورے کو افغانستان کے دورے سے ملانا ایک انتہائی احمقانہ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور یہ کہیں کہ آپ نے دورہ کیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے جاپان کا، تو میں کوریا کا دورہ کروں گا، میں چائنا کا دورہ کروں گا. تو تب کریں گے جب ان کے صوبے میں استحکام ہوگا نا، تباہی مچی ہو تو پھر کیسے کوریا چائنا ہو جائے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں کے اندر جو مقابلہ ہو دورے کرنے کا، اور دورے کرنے سے مراد ہے کہ بہترین ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ اپنے علاقوں میں لانے کا، تو یہ بڑا صحت مند مقابلہ ہے نا. اب جو ریسورسز میں بڑی سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ جو ریسورسز آپ جاپان سے لا سکتے ہیں، آج افغانستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم وہ ریسورسز یا وہ ٹیکنالوجی ان سے لے کے اپنے ملک میں لے کے آئیں. وہ اس بات پہ تھوڑی کہہ رہے ہوں گے کہ تم افغانستان جاؤ ٹیکنالوجی لینے، وہ تو اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنے صوبے میں دہشت گردی کے معاملات ان کے ساتھ حل کرو جا کے. ضرور کرنے چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے نہیں ہے کہ اگر صوبے کا صدر وزیر اعلیٰ وہاں پر جا کے بات کرے. بات آپ کے جو اعمال کا دار و مدار ہے نا وہ آپ کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. ان کی نیت کے اندر فطور ہے، کیونکہ پاسپورٹ کی بات انہوں نے کہی. پاسپورٹ تو ابھی کی بات ہے نا، یہ کون سی بات ہے. بعض اوقات پاسپورٹ میرا کبھی 1 دن میں بنتا ہے، کبھی 10 دن نہیں بنتا، تو روٹین کی بات ہے. لیکن میں نیت میں فطور کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی جو بنو میں واقعہ ہوا، میں نے جو میجر عدنان شہید کی بات کی، اس میں 3 جو دہشت گرد تھے ان کا تعلق افغانستان سے تھا. آپ نے کتنے عرصے تک اپنی سرزمین کو دوسرے لوگوں کو موقع دینا ہے کہ وہ آ کے استعمال کریں دہشت گردی کے لیے؟ اس کا خاتمہ ہونا ہے نا. ہم اس جنگ میں پرعزم ہیں. اس کے لیے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ دوسرے ملک سے، ہم ایران سے بھی گلہ کرتے رہے، افغانستان سے ہمارا برابر گلہ ہے، اور ہماری ان سے بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی سرزمین سے دہشت گرد آتے ہیں، ہماری سرزمین پہ حملے کرتے ہیں بارڈر ایریاز میں، تو آپ ان کو کنٹرول کریں، آپ اپنی سرزمین کو اجازت نہ دیں کہ وہ استعمال ہو. اور یہاں پہ وہ لوگ جو بغیر کسی آپ یہ کہیں کہ لیگل ڈاکومنٹ کے، وہ افغانستان ہے، وہ کوئی بھی ملک ہے، پاکستان میں اگر رہ رہا ہے تو ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اسے ان کے ملکوں میں واپس بھیجنا ہے. یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے، اور یہ کہ پاکستان کی پالیسی ہے. دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جہاں وہ فارنرز کو الاؤ کریں کہ بغیر ڈاکومنٹس پہ آپ آگے رہیں؟ نہیں، کوئی بھی. آپ یہ نیپال، سری لنکا، وہاں پہ آج جو طوفان مچا ہوا وہ آپ نے دیکھا ہے، لیکن وہاں جا کے کوئی رہے نا؟ ان حالات میں نہیں رہ سکتا. تو یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے. اس سے جو آپ کے صوبے کے مختلف جو ہمارے صوبے ہیں ان کے جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں وہ آپریٹ تھرو وفاق کرتے ہیں کہ جی میری ذمہ داری بتائیں، میری ذمہ داری کیا ہے. اس صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کروں گا، صوبہ کردار ادا کرے گا. بخوشی آپ ہمارے ایمبیسڈر بنیں، آپ ہمارے سفیر بن کے ملکوں میں جائیں، بات کریں کہ میرا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، بھائی اس چیز کو کنٹرول کرو. ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، انٹیلیجنس کے اداروں کے پاس، وہ علی امین گنڈا پور کے 100 سال اس کے پاس نہیں آ سکتی. اس کے بعد جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ مجھے پتہ ہے، وہ میں ٹی وی پہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن اس کی انفارمیشن اپنی نوعیت کی ہیں. ہم اسے بتائیں، مسکرا رہے ہیں، میں مسکرا رہا ہوں کہ آپ بھی سمجھ لیجیے اس کے پاس کیڑی انفارمیشن ہے. ہم اسے بتائیں گے کہ فلاں جگہ سے
बॉर्डर क्रॉस हुआ ठीक है, है, फलां नाम ठीक के है। लोग आए हैं, वो कहाँ रुके हैं, वो क्या रूट था जिससे टेररिज्म हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन फेडरल है। गवर्नमेंट के इदारों के पास सही है, है, लेकिन फेडरल रियासती इदारों गवर्नमेंट के को पास है, इनसे लें ये सारा डेटा किताब की शक्ल में छपवाएं, और जाके जाएं। दें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को। मतलब आप प्लीज डू लोगों को इट, कोई एतराज नहीं है कि मैं कह रहा अली हूँ अमीन प्लीज डू साहब इट, बतौर चीफ प्लीज डू मिनिस्टर इट, खैबर ये पख्तूनख्वा हेल्प अफगानिस्तान है, जाके विजिट ये करें। ठीक पाकिस्तान है, की हेल्प है, आप करें, हम डेटा देंगे आपको। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। नाजरीन, बड़े डिटेल इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी का पाकिस्तान में आज ऐलान हुआ उसके हवाले से भी बात हुई, ज़रई और क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी, और सूबे में जो खैबर पख्तूनख्वा में जो एक हिजानी सी कैफियत है दहशतगर्दी के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से, उसके ऊपर भी बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आपके पास जो इंटेलिजेंस की इदारे हैं वो जो इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं वो आपके पास नहीं है, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आप जाएँ अफगानिस्तान में और उनसे जाके बात करें। वफाकी हुकूमत का एक तरह से नॉट था कि आप जाएँ अफगानिस्तान, और साथ ही उन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज और ज़रई इमरजेंसी के हवाले से भी वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है। वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हम अपने हिस्से का पूरा जो शेयर है वो डालेंगे, लेकिन सूबों को भी अपना काम करना पड़ेगा, हम सपोर्ट करेंगे सारे सूबों को पाकिस्तान में बतौर वफाकी हुकूमत। और अब प्रोग्राम में हम आज हुकूमत की जानिब से सैलाब के तनाजुर में नाफिज की जाने वाली ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी के मुमकिन असरात और उसके रोड मैप पर तफसीली बात करेंगे कि इमरजेंसी के तहत पॉलिसी क्या बननी चाहिए और इसके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए ताकि फ्लड रिलीफ के साथ साथ सैलाब मुतासरीन की बहाली और ज़रई रकबे को दोबारा काश्त करने के काबिल बनाने के साथ साथ क्लाइमेट रिजिलियंस पर कैसे काम किया जाए। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं और सहाफ़ी हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा डीपली और बड़ा ही तवील अरसे से काम कर रही हैं आफिया सलाम साहिबा, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे दूसरे मेहमान हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट शकील अहमद रामे साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। आफिया साहिबा और शकील साहब, लेडीज़ फर्स्ट के उसको प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ऑफ कोर्स यू नो कि मैं लेडी की तरफ जाऊंगी पहले। तो आफिया साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो अब नेशनल इमरजेंसी का वर्ड यूज़ हो रहा है और इसको सिर्फ वर्ड के तौर पर हमें नहीं लेना चाहिए, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अगर ये वर्ड इंट्रोड्यूस कराया है इस सिचुएशन में, दैट मीन्स कि वो इस सारी सिचुएशन को एज एन इमरजेंसी अब ट्रीट करने जा रहे हैं। इज़ दिस इनफ? आपको लगता है कि जितना नुकसान हुआ है, जो फिगर कोट हो रहा है कि 25 लाख एकड़ जो है वो रकबा मुतासिर हुआ है, फसलें मुतासिर हुई हैं, सो इज़ दिस नेशनल इमरजेंसी गोइंग टू केटर टू दैट? जी बहुत शुक्रिया एक तो अपने प्रोग्राम में आने की दावत देने का। देखिए, मैंने भी आज ये बयान सुना है कि क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी, इसको आई विश अनपैक किया जाता कि क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी का हमारे जो करंट सिनारियो है वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके साथ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को तो हम नहीं बदल सकते, हम कितनी भी इमरजेंसी लगा लें, हमने उसको उससे रिस्पॉन्सिव होना है। हमारा उसके हवाले से नेशनल अडेप्टेशन प्लान मौजूद है। नेशनल अडेप्टेशन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कितने वसाइल चाहिए उसकी मैपिंग हुई भी है। हमारा एक नेट कैट है, नेशनल हैजर्ड की सारी मैपिंग हो चुकी भी है कि कौन से इलाके ऐसे हैं जिनको आप हॉटस्पॉट कह सकते हैं, जहाँ हमें मसाइल का सामना क्लाइमेट चेंज की वजह से करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के कौन से मसाइल हैं, जैसे हमारे राइजिंग हीट है, हमारे यहाँ डिजर्टिफिकेशन है, हमारे यहाँ ग्लेशियर्स का फटना है, और हमारे यहाँ गैर मामूली बारिशों का उन इलाकों में भी होना जहाँ पे पहले आपके मानसून की बारिशें नहीं होती थी, और मानसून का जल्दी शुरू होना, आपके जो मौसम सरमा है उसका कम दौरानिया, और बाहर का तकरीबन गायब हो जाना। तो ये है वो क्लाइमेट चेंज के जो हमारे यहाँ फैक्टर्स हैं जिनको हम बिग टिकट आइटम कह सकते हैं। तो इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, कोई आप इमरजेंसी भी लगा दें, कुछ भी कर दें, हमने उसकी रिस्पांस पे काम करना है। हमने करना ये है कि अपने लोगों को उसके असरात से बचाने के लिए काम करना है। तो क्या ये क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी उस चीज़ पे कुछ काम करेगी, लेके जाएगी आगे? जो हमारे अडेप्टेशन प्लान्स बने हुए हैं, क्या इसको बिल्कुल जो उसका ग्रैनुलर चीज़ होती है कि आपने इसको लोकल अडेप्टेशन प्लान बनाने हैं, उसको बनाए बगैर हम ये जो मसाइल हैं उन पे काबू नहीं पा सकते। क्योंकि जो अभी हम सैलाब के दौरान तबाही देख रहे हैं उसमें क्लाइमेट चेंज का फैक्टर तो मोर देन नॉर्मल रेनफॉल है, बाकी तमाम तो ह्यूमन फैक्टर्स हैं। हमने आबी गुजरगाहों को ब्लॉक किया हुआ, हमने वहाँ पे बस्तियाँ बसाई, उससे जो नुकसानात हुए, हमारे खेत भी उसी इलाके में थे, फिर ब्रीचेस देनी पड़ी आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बचाने के लिए, तो उससे जो नुकसानात हुए हैं वो तो ह्यूमन है जी, वो ह्यूमन है। जो आपकी सारी डिफॉरेस्टेशन की वजह से नीचे तक तबाही आई पानी के रेलों के जरिए, तो वो दरख्त तो क्लाइमेट चेंज ने नहीं काटे ना।
بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا میرے ساتھ ہی رہیے عافیہ صاحبہ، مجھے رامے صاحب کی طرف بھی جانے دیجیے. رامے صاحب، جو عافیہ صاحبہ کی اب بھی آپ نے بات سنی کہ ایمرجنسی اور نو ایمرجنسی ہمارا رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس موڈ میں اس چیز کو فائٹ کرنے جا رہے ہیں اب. اور مجھے ایک بیان یاد آ رہا ہے فائنانس منسٹر صاحب کا، پچھلے ہفتے غالباً انہوں نے کسی کانفرنس میں یہ بیان دیا تھا کہ ڈونٹ ڈیبیٹ وائز اینڈ واٹ، ڈیبیٹ ہاؤ اینڈ ٹیل اس ہاؤ. تو از دس دا ہاؤ جو گورنمنٹ ریچ کرنے کی کنکلوژن کوشش کر رہی تھی؟ آپ کو بھی لگتا ہے نیشنل ایمرجنسی از دا ہاؤ جو گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ کنکلوژن نکلے اور ایک وے فارورڈ نکلے اس چیز کو ڈیل کرنے کا؟ دیکھیں، عافیہ نے تو ایکسپلین کر دیا کہ ابھی تک اس اعلان کو ان پیک ہونا ہے کہ اس ایمرجنسی میں کیا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں ابھی جو ہوگا مینلی وہ ڈہاک ہوگا اور ریلیف کے متعلق چیزیں ہوں گی، کیونکہ ابھی جو سب سے بڑا ہمیں پرابلم پیدا ہوگا وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہوگا. ایک تو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، دوسرا جو گھروں میں لوگوں نے اپنی گندم رکھی ہوئی تھی یا دوسرے کھانے کی چیزیں جن سے علاقوں میں سیلاب آیا ہے، اور وہاں پر جہاں پر ہمارے اسٹوریج فیسلٹیز تھی وہ بھی پانی کے ساتھ بہہ گئی ہیں، جہاں چیزیں وہاں خراب ہوئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہونی ہے کلائمیٹ ایمرجنسی، تو یہ کلائمیٹ اور ایگریکلچر ایمرجنسی یہ بیسکلی جو فوکس ہوگی وہ ریلیف پیکجز پہ ہوگی اور لوگوں کی یعنی کہ امیجیٹلی ریہیبلیٹیشن. اب آتے ہیں آپ نے فنانس منسٹر کی بات کی. دیکھیں، ان کو جو ہاؤ کی تلاش ہے نا، وہ ان کو جو پاکستان کو بھی تلاش ہے. اب دیکھیں، ہماری جو کلائمیٹ چینج پالیسی ہے وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے جو ہماری ضرورت ہے. ہماری جو ضرورت ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ اب ہم کلائمیٹ چینج کو ہائیلی ورنریبل ہیں، تو ہماری جو ٹاپ پرائورٹی ہونی چاہیے وہ ہماری ہونی چاہیے اڈاپٹیشن. مگر ہماری جو ہے کہ وہ ہماری جو ٹاپ پرائورٹی ہے وہ ہے میٹیگیشن. اس میں صرف گورنمنٹ نہیں، آپ پاکستان کے سارے ٹاپ کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب کو آپ پوچھیں آپ کو کتنے کتنے پروگرام میٹیگیشن پہ، کتنے اڈاپٹیشن پہ. ان کی آپ کو روزانہ پوسٹ ملتی ہوگی، وہ سولر پہ کام کر رہے ہیں، وہ میٹیگیشن پہ کام کر رہے ہیں، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. مگر ان سے جب کہ یہ پوچھئے کہ آپ نے جو پاکستان کی ضرورت ہے اڈاپٹیشن کلائمیٹ چینج میں، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو آپ کو ابھی بھی وہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھے نظر آئیں گے سب جگہ پہ جو پہلے دوسری باتیں کرتے تھے اب دوسری بات کر رہے ہوں گے. ہماری پالیسی کی ڈائریکشن صحیح ہونے کی ضرورت ہے. ڈائریکشن تو آپ رامے صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن پالیسیز میں بھی تو مطلب تھوڑی تھوڑی دیر بعد تبدیلیاں آ جاتی ہیں نا. جس طرح ہم انسینٹیوائز کرنا چاہ رہے تھے، دنیا انسینٹیوائز کرنا چاہ رہی ہے کلین انرجی کو، ہم نے بھی اس کو شروع میں انسینٹیوائز کیا، پھر لوگ سولر پینلز اور سولرائزیشن کی طرف چلے گئے تو الٹا اس سال سولر پینلز پہ ٹیکس لگ گیا. یہ ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے، ہماری میٹیگیشن ٹاپ پرائورٹی نہیں ہے جو سولر وغیرہ. یہ تو ایک پالیسی ہی غلط تھی جو سولر کی لے کے آئے تھے. آپ نے آئی پی پیز کو پے کرنا تھا، آپ بے شک اس کو پیسے بجلی لیں یا نہ لیں، آپ نے کیوں پروموٹ کیا سولر کو؟ یعنی کہ اس میں تو آپ کو ٹیک لینے کا ہے ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں آپ لیں یا نہ لیں، ہمارے کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. آپ کیوں سولر لے کے آئے جب آپ کو اس چیز کا پتہ تھا؟ پھر بل بڑے، غریب آدمی مر گیا سارے کا سارا. یہی میں بات کہہ رہا ہوں، ہماری پالیسی یہ سولر اور یہ والی جو چیزیں ہیں ان پہ ہے میٹیگیشن. ہماری ہو چاہیے اڈاپٹیشن. اچھا فلڈ آنا ہے، ہم نے کیسے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے؟ اب 2022 اگر گورنمنٹ نے ہاؤ پہ انٹرسٹڈ تھی تو 2022 میں جو فلڈ آیا تھا ہم نے بڑی تبلے بجائے 11 بلین کی ہمیں مل گئی ہے جو کمٹمنٹس مل گئی ہیں. کیا ہم نے ان 11 بلین کے لیے کوئی پروجیکٹ بنایا کہ جس سے ہم ان 11 بلین میں سے کوئی پیسے وڈرا کر سکیں؟ نہیں کر سکے. تو یہ وہ چیز تھی جو فنانس منسٹر صاحب کو بھی خود پتہ ہونی چاہیے تھی کہ اب یہ ہم نے نہیں کیا. اب دنیا آپ کو مفت میں پیسے دنیا آپ کو دیتی ہے، پروجیکٹ بنا کے لائیں، ہم پھر آپ کو پیسہ دیں گے. دیکھیں، ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی 2013 میں، اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا پاکستان کو ہر سال 14 بلین US ڈالر کی ضرورت ہوگی اڈاپٹیشن پروگرام کے لیے. یہ پالیسی کیوں اسٹڈی ہوئی تھی کہ 2011 میں ہماری کلائمیٹ چینج پالیسی آئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم بنائیں گے اپنی اڈاپٹیشن پلان، اور اڈاپٹیشن پلان بنا 2023 میں جا کے. ایک چیز. دوسرا، اب پالیسی کی سیریسنس دیکھیں. ایک کمیٹی بنی تھی جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں بنی تھی کہ پرائم منسٹر کلائمیٹ چینج اتھارٹی، اس کی ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی پوری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. اس کی صرف میں نے 1-2 میٹنگ ہوئی ہیں ابھی یہ ساری جو اب تک پالیسیز آپ سیٹ نہیں کریں گے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ویری امپورٹنٹ کہ اس ٹاسک اس جو کمیٹی تھی اس کی ایک بھی میٹنگ نہیں ہو سکی اس دور میں. اچھا عافیہ صاحبہ، اب چونکہ رامے صاحب نے اڈیپٹیشن کی بات کی ہے، اسی سال ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگلے سال جو مونسون آئے گا وہ زیادہ لمبا ہوگا، زیادہ سیویئر ہوگا اور ٹائم سے پہلے آ جائے گا اور اس کے سپیلز بھی زیادہ ہوں گے. تو اب کیا جو اس سال کی جو تباہی ہم نے دیکھی ہے، کیا اتنی ہمیں لرننگ ہو گئی ہے اور کیا ہماری اتنی پریکٹس ہو گئی ہے پریپیئرڈنس کی کہ ہم اگلے
سال جب اس میں انٹر کر رہے ہوں گے تو اس سے پہلے ہم نے پورا سال لگا کے تقریباً تیاری کر لی ہوگی. ڈو یو فیل دیٹ؟ اچھا میں کوئکلی جو شکیل نے بات کی تھوڑی سی اس کی تصحیح کر دوں. جی. اس پورے حکومت کے دوران نہ وہ اتھارٹی قائم ہوئی تھی نہ نیشنل کلائمیٹ چینج کاؤنسل بنی تھی. یہ بعد میں بنی ہے کورٹ آرڈر. ٹھیک ہے. بنی نہیں ان پوری اس رجیم کے اندر یہ نہیں. میں اس کا ممبر تھا. عافیہ آپ جب ریکنسٹرکٹ ہوئی تب آپ اس کی ممبر بنی تھی. اس سے پہلے میں اس کا ممبر تھا جب ملک امین اسلم صاحب تھے منسٹر تھے. اس کی جو فرسٹ نہیں آپ اس کی بات کر میں کلائمیٹ چینج اتھارٹی کی بات کر رہی ہوں. وہ ابھی جب کورٹ نے آرڈر دیا تو وہ اس کے بعد بنی اور کلائمیٹ چینج کاؤنسل جو ہے وہ ریکنسٹیٹیوٹ ہوئی ہے. جی ہاں اچھا. تو اب یہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ڈڈ وی لرن اینی لیسن, تو آپ 22 کو کیوں دیکھتی ہیں؟ کیا 10 کے بعد ہم نے لیسن لرن کیے؟ پیٹرن تو وہی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتا ہے, تو پہلے سے تو ہمیں ویل ان ایڈوانس پتا چلتا ہے. ابھی جس کو کہہ رہے ہیں پہلے سے پتا ہے وہ ایک ٹرینڈ کو کہہ رہے ہیں, وہ ایگزیکٹ چیز نہیں بتا پا رہے کیونکہ اس کی فورکاسٹ آتی ہے اپریل کے اندر. جو میٹ ڈپارٹمنٹ کو فورکاسٹ جو 2022 میں بھی اپریل میں ملی تھی, اس کے بعد کیا باقی تمام ادارے آپ کو فعال نظر آئے تھے کہ ہمارے ہاں 2022 کے اندر وہ تباہی نہ ہوتی جو ہوئی؟ اپریل مئی جون جولائی اگست میں کہیں جا کے یہ تمام بارشیں اور پانی یہ سب آیا تھا, تو اپریل کے بعد فوراً تیاری ہو جانی چاہیے تھی نا. اس سال بھی آپ کا ساؤتھ ایشیا مانسون فورکاسٹنگ اسٹیشن ہے, وہ اپریل کے اندر جاری کر دیتا ہے آپ کی فورکاسٹنگ. تو یہ اب لیکن اوور آل ٹرینڈ ہمیں پتا ہے, تو ہم ہمیں مسئلہ ہے انفورسمنٹ کا. ہمیں پتا ہے کہ ڈیفارسٹیشن کا نتیجہ کیا ہے. گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں میسو ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے, جس کا پہلے ہم جیسے لوگ الزام سمجھا جاتا تھا کہ لگا رہے ہیں. اب وہ ساری لکڑی نیچے آ کے آپ کے دریاؤں میں سامنے آ گئی نا, وہ سامنے آ گئی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب وہ الزام تراشی والا تو معاملہ ختم ہو گیا. اچھا اب کیا اس کے لیے کیا ہم کوئی انفورسمنٹ کریں گے کہ آئندہ ایسے نہ ہو؟ کیا ہم اپنے جو آبی گزرگاہیں ہیں ان کو خالی کریں گے؟ تو میں بار بار sick of the sound of my voice کہ میں ایک ہی بات کا حوالہ دیتی ہوں کہ سوات کے امیجز جو 2010 میں دیکھے, 12 میں دیکھے, 22 میں دیکھے, 20 میں دیکھے, 22 میں دیکھے اور ابھی 25 میں دیکھے, آپ اس ویژول پہ سے آپ ڈیٹ ہٹا دیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کب کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے شکیل رامے صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور اس وقت جو پاکستان میں نیشنل ایمرجنسی جو نافذ کرنے کے پلان بنے اور جو اعلانات ہوئے آج کے دن, اس کو ذرا ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے آگے ہوگا کیا. اور آپ نے ہمارے دونوں ایکسپرٹس کی بات سنی. اب سیلاب نے جنوبی پنجاب میں کیا تباہی مچائی ہے, ملتان, بھاولپور, یہ جو علاقے ہیں یہ کیا چیز فیس کر رہے ہیں, اس کا آپ کو احوال سنائیں گے, صورتحال بتائیں گے. پروگرام میں ذکر ہوگا جنوبی پنجاب کا, جو کہ بدستور شدید سیلابی صورتحال سے دوچار ہے, اور ڈی جی پی ڈی اے میں پنجاب نے اگلے 2 سے 3 دن ملتان کے لیے انتہائی تشویشناک جو ہے وہ قرار دے دیے ہیں, جبکہ جلال پور پیروالا کو بھی سیلابی پانی سے شدید خطرہ لاحق ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, اور وہاں پر سیلاب کے خطرے کے باعث ریلوے ٹریک کو بند کر دیا گیا ہے. جنوبی پنجاب میں صورتحال اب مزید کتنی تشویشناک ہو چکی ہے, اس حوالے سے اپڈیٹ شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 365 نیوز کے نمائندے ملتان احسن ارشد صاحب. السلام علیکم احسن. وعلیکم السلام. بہت شکریہ احسن. یہ بتائیے کیا صورتحال ہے آپ کی طرف, اور کیا فورسی کر رہی ہے گورنمنٹ انتظامیہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے لیے؟ جی بالکل, ملتان میں کل تک تو یہ صورتحال تھی کہ ملتان شہر کے ڈوبنے کا خطرہ تھا, اور اس کے باعث انہوں نے جو مین بند ہیں 2 ملتان کو بچانے والے حفاظتی بند, ایک اکبر فلڈ بند ہے, دوسرا شیرشاہ بند ہے, جس کو جہاں پر ڈائنامائٹ نصب کر رکھے ہیں اور ان کو بریچنگ کے ذریعے پانی کا رخ موڑنے کا عمل آغاز کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی, کیونکہ ڈی جی پی ڈی ایم کی جانب سے اور کمشنر ملتان کی جانب سے کہہ دیا گیا تھا کہ شیرشاہ بند سے بریچنگ کر کے پانی کا رخ موڑا جائے گا, لیکن اس سے جو سارا پانی تھا وہ اس کا رخ جلال پور پیروالا کی طرف ہونا تھا, اور وہاں پر پہلے ہی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے, کیونکہ وہاں پر ایک حفاظتی بند بنایا گیا ہے. کل جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں کا دورہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہاں پر حفاظتی بند بنایا گیا ہے, جو کہ انتظامیہ کی جانب سے نہیں بنایا گیا. اس کو وہاں کے علاقہ مکینوں نے, گاؤں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور جو پیسے جمع کر کے, چندہ جمع کر کے اس حفاظتی بند کو بنایا گیا. ایک پرائیویٹ کرین لگائی گئی جس کی مدد سے وہ بند کو بنا رہے تھے, اور وہاں پر وسائل کی انتہائی کمی تھی, کشتیاں کم تھی, اور اس سے تقریباً کئی دیہات جو کہ سیلاب میں زیر آب آ چکے ہیں, اور وہاں پر لوگوں کو نکالنے کے لیے جو کشتیاں تھیں وہ انتہائی کم تھی.
इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि कश्तियों के ज़रिए निकाला जा रहा है, लेकिन जब इंतज़ामिया से पूछा गया तो उनकी जानिब से बताया गया कि एक कश्ती को जब किसी को रेस्क्यू ठीक है। करना होता है तो तकरीबन 8 घंटे का वक्त दरकार होता है और फिर उसके बाद वो वापस आती है। ये सूरत हाल कल तक थी। आज जो है वो मरीम नवाज़ ने दौरा किया वहाँ का। उसके बाद जो है वो पुलिस ऐसी हरकत में आई कि अपनी बस सर्विस शुरू कर दी लोगों को निकालने के लिए, शहर से निकालने के। लेकिन जब पिछले 2 रोज़ से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार थे, तब ना तो ज़िला इंतज़ामिया की गाड़ियाँ वहाँ पहुँची और ना ही पुलिस की को ये सोच है कि लोगों को वहाँ से निकाल सकें। अब इस तरह के हालात हैं कि मुल्तान के मुतअद्दिद देहात अभी भी ज़ेर आब हैं, सैलाबी पानी यहाँ पर मौजूद है और अभी तक कहा गया कि ब्लीचिंग अगर होगी तो जलालपुर शहर को जो है वो इंतहाई ख़तरा है और पूरा शहर डूबने का खदशा जो है वो ज़ाहिर किया गया है, क्योंकि हिफाजती बंद वहाँ पर इतना मजबूत नहीं और ना ही इंतज़ामिया की मशीनरी को इस तरह की काम करी है कि वहाँ पर अच्छा। लोगों को बचाया जा ठीक है। सके। लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ऐसा ये भी बताइए कि वहाँ से ये भी शिकायत सामने आ रही हैं जलालपुर से, पीरवाला से, कि जो लोग कश्ती सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं ख़ुद को बचाने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए, उसमें जो प्राइवेट कश्ती सर्विस है या जो रेस्क्यू वाले हैं जो कश्ती सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो वहाँ पर लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हैं। ये क्या वेरीफाइड खबर है या ये एक अफवाह है या क्या है? ये इसके बारे में कुछ तस्दीक कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक वेरीफाइड ख़बर है, क्योंकि कल जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो मुतअद्दिद ऐसी शिकायत थी कि शहरियों की जानिब से बताया गया कि जिसके तो ज़ीरो कारब सैलाबी पानी में फंस चुके थे वो पैसे देने को भी तैयार थे। तकरीबन 40 से 50 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक कश्ती का वसूल किया गया कि लोगों को अंदर से निकालने के लिए। इसके बाद भी पैसे देने के बाद भी जो है वो इतने लोग अंदर हैं कि उनको निकालना मुश्किल और है। ये चार्ज कर रेस्क्यू की कौन रहा बोट्स है? वहाँ पर इंतहाई कम है। ये चार्ज बेसिकली कुछ प्राइवेट तंजीमें थी, कुछ प्राइवेट लोग थे जिन्होंने दरिया में सफ़र करने के लिए अपनी प्राइवेट बोट्स बना रखी थी और मुतअद्दिद ऐसे भी लोग देखने में आए जो कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर वहाँ पर बोट्स लाए रेस्क्यू करने के लिए एक फलाही काम के तौर पर, और वहाँ पर आकर पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि हमारी यहाँ पर सख्त निगरानी है, लेकिन वो सिर्फ इस हद तक थी कि उनकी जो प्राइवेट बोट्स थी या सरकारी बोट्स थी वो भी तकरीबन आधी से ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुकी थी, पेट्रोल उनमें कम था। जब और रात के औकात में उनकी जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल बंद कर दिया जाता है। अच्छा, और ये क्विकली बताइए कि जो खाना दिया जा रहा है वहाँ पर रिलीफ वर्क में गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, उसकी क्वालिटी से मुतमईन है लोग, आवाम? पहली बात तो ये कि जो इलाका मकीन वहाँ पर पहुँचे हैं उनको तो कैंप्स ज़्यादातर को दस्तयाब नहीं, वो खुले आसमान तले बैठे हैं, क्योंकि कैंप्स इंतहाई कम है और आबादी जो आई है इस्लाम मुतासरीन की वो बहुत ज़्यादा है। उसको कवर करना इंतज़ामिया के बस की बात नहीं रही, क्योंकि वसाइल वहाँ पर इंतहाई कम है। और जो खाना दिया जा रहा है वो उसकी क्वालिटी इस तरह है कि बच्चों को जो है वो कुछ जो शेरख्वार बच्चे हैं वहाँ पर उनको दूध मैसर नहीं, जो दीगर जो लोगों के जानवर हैं उनके लिए चारा मैसर नहीं। जो शहरी थे उनके से बात उनकी जानिब से बताया गया कि हम अपना गुजारा तो कर लेंगे लेकिन बच्चों का क्या करें, बच्चों के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं। हम तो एक टाइम का खाकर जो है वो 2 टाइम भूखे भी रह लेंगे, लेकिन बच्चों का जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो इसके बरक्स है। ना तो वहाँ पर खाना था और ना ही वहाँ पर कोई मेडिकल कैंप था। ठीक है, ये आप जलालपुर पीरवाला की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, ये जलालपुर पीरवाला के हक़ाइक़ हैं जो कि इंतज़ामिया की जानिब से छुपाए गए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एहसन अरशद, हम मुल्तान से हमें ज्वाइन करे थे। और पीरवाला के हवाले से बहुत खबरें जो है नाज़रीन वो सामने आ रही हैं, चाहे कश्तियों के हवाले से रेट बहुत ज़्यादा ऊंचा होने का जिक्र हो या फिर खाने की क्वालिटी के हवाले से लोगों की शिकायत हो इलाका मकीन की, हमने सोचा आप तक पहुँचाएँ। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।